السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بھابھی مجھے روزانہ صبح جو چائے دیتی تھی اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے آہستہ آہستہ زہر دے رہی ہیں۔ میں نے وہ چائے چھپ کر لیبارٹری ٹیسٹ کروائی۔ رپورٹ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اس چائے میں زہر نہیں بلکہ ایک مہنگی دوا ملی ہوئی تھی جو میری زندگی کے وہ دن کسی سنہرے خواب سے کم نہیں تھے، جب گھر کے آنگن میں خوشیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ہر طرف شہنائیوں کی گونج سنائی دیتی تھی، کیونکہ میری شادی کی تاریخ طے پا چکی تھی اور میرے ہاتھوں پر مہندی سجنے میں بس چند ہی ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی گھنٹوں آئینے کے سامنے اپنے سراپے کو سنوارتی رہتی تھی اور اپنی نظر اتارنے پر مجبور ہو جاتی تھی، کیونکہ قدرت نے مجھے حسن و جمال کی وہ دولت عطا کی تھی جس پر نہ صرف مجھے بلکہ میرے پورے خاندان کو ناز تھا۔ میری رنگت دودھ جیسی سفید تھی اور جلد اتنی شفاف تھی کہ جیسے کانچ کا ٹکڑا ہو، اور یہی وہ حسن تھا جس کی وجہ سے مجھے شہر کے سب سے بہترین اور امیر گھرانے سے رشتہ ملا تھا، جہاں میرا ہونے والا شوہر مجھے پلکوں پر بٹھانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور میرا اکلوتا بھائی اپنی بہن کے رخصتی کے لیے دیوانہ وار تیاریاں کر رہا تھا۔ مگر ان تمام خوشیوں اور رنگینیوں کے بیچ ایک سایہ ایسا تھا جو آہستہ آہستہ میری زندگی کی روشنیوں کو نگل رہا تھا۔ وہ سایہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بھابھی تھی، جنہوں میں کبھی اپنی بڑی بہن کا درجہ دیتی تھی، مگر اب ان کا رویہ میرے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ بھابھی نے شادی کے بعد سے ہی گھر کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی، اور بظاہر وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن پچھلے 2 ماہ سے ان کا عجیب و غریب معمول بن گیا تھا جو میرے لیے سہانے روح بن گیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے جب میں اپنی نیند پوری کر کے بیدار ہوتی تو میرے بستر پر چھوڑنے سے پہلے میرے کمرے میں ایک ٹرے لے کر داخل ہوتی، جس میں ایک خاص قسم کا بھاپ اڑاتا ہوا جو شاندہ یا قہوہ ہوتا تھا، جس کی بو ہی اتنی ناگوار اور عجیب و غریب تھی کہ میرا دل خراب ہونے لگتا تھا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ جاتی اور انتہائی شفقت بھرے لہجے میں کہتی، میری پیاری نند، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ شادی کے دنوں میں لڑکیوں کو اپنی اندرونی صحت اور جلد کی چمک کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص خاندانی نسخہ ہے جو تمہیں نہ صرف تر و تازہ رکھے گا بلکہ تمہارے خون کو بھی صاف کر کے تمہارے حسن کو چار چاند لگا دے گا۔ شروع میں تو ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، کیونکہ مجھے لگا کہ واقعی ہی وہ میری خیر خواہ ہیں اور میری شادی کے موقع پر مجھے سب سے زیادہ حسین دیکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں اس پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لگاتی تو ایک شدید قسم کی کڑواہٹ میرے حلق میں اتر جاتی تھی۔ یہ کوئی عام کڑواہٹ نہیں تھی بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے نیم کے پتوں کے عرق میں لوہے کا زنگ اور زہر ملا دیا ہو۔ اس کا ذائقہ اتنا برا تھا کہ اسے پینے کے بعد گھنٹوں تک میری زبان کا ذائقہ خراب رہتا تھا اور مجھے متلی کی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار بھابھی سے انکار کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، بھابھی، مجھ سے یہ زہر نہیں پیا جاتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ مگر وہ ہر بار ایک نئی دلیل لے کر آ جاتی، اور کبھی پیار سے تو کبھی ڈانٹ کر اور کبھی میرے بھائی کی قسم دے کر مجھے وہ پورا پیالہ زور زبردستی پلا دیتی تھی۔ ان کا یہ اصرار اور ضد مجھے کھٹکنے لگی تھی،
کیونکہ وہ میرے سامنے تب کھڑی رہتی تھی تب تک جب تک میں وہ اس کڑوی دعا کا آخری قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہ اتار لیتی۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک ہوتی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ مسکرا کر کہتی، یہ کڑواہٹ ہی تمہاری زندگی میں مٹھاس لائے گی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا یہ کڑواہٹ میری زندگی کو اجیرن بنانے والی ہے۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں شک کے کانٹے اگنے لگے کہ آخر اس چائے میں ایسا کیا ہے جو وہ مجھے روزانہ اتنی پابندی سے پلاتی ہیں، اور اگر میں ابھی کبھی چھپ کر اسے بیسن میں بہانے کی کوشش کرتی تو وہ جیسے غیب سے نمودار ہو جاتی اور مجھے پکڑ لیتی۔ جس دن وہ ایسا کرتی اس دن ان کا رویہ بہت سخت ہو جاتا تھا اور وہ سارا دن مجھ سے بات چیت بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے شک کو یقین میں بدلنے والی میری بچپن کی سہیلی تھی، جو ایک دن میری شادی کے تیاریوں کے سلسلے میں میرے گھر آئی ہوئی تھی، اور ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے جہیز کے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ حسب معمول بھابھی وہ منحوس چائے لے کر آئیں۔ ان کے جانے کے بعد میری سہیلی نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا بدبودار چیز ہے جو تم پی رہی ہو؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ بھابھی جان کہتی ہیں یہ حسن نکھارنے کا نسخہ ہے۔ میری سہیلی نے میری بات سن کر ایک طنزیہ کہکا لگایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم کتنی بھولی ہو، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تمہاری بھابھی خود سانولی رنگت کی ہیں اور تم 14ویں کے چاند کے جیسی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ تم سے حسد کرتی ہیں اور تمہیں یہ پلا پلا کر تمہارا رنگ کالا کر دینا چاہتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ کہ وہ نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی ہو اور تم اپنے گھر جا کر خوش رہو؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ اپنے سائے سے بھی حسد کرتے ہیں۔ اس کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں ایک دھماکہ کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس زاویے سے سوچا نہیں تھا، مگر اب جب میں نے غور کیا تو مجھے بھابھی کے رویے میں چھپا ہوا حسد اور صاف دکھائی دے رہا نا۔ مجھے یاد آیا جب میرا رشتہ طے ہوا تھا اور لڑکے والوں نے میری تعریفوں کے پل باندھے تھے تو بھابھی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کے تاثرات چلے آئے تھے جو انہوں نے فوراً سے چھپا لیے۔ میری سہیلی میرے کان میں مزید زہر گھولا اور کہا، دیکھو آج کل لوگ جادو ٹونے اور بندش کے لیے بھی ایسی چیزیں کھلاتے پلاتے ہیں تاکہ لڑکی کی صحت خراب ہو جائے اور وہ ماں بننے کے قابل نہ رہے، تاکہ اگلے گھر جا کر اسے تانے ملیں اور وہ واپس آ جائے۔ اور یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے اس رات آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنا چہرہ کچھ مرجھایا ہوا لگا، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ لیکن اب یہ وہم نہیں تھا بلکہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد جب میں صبح سو کر اٹھی اور عادت کے مطابق آئینے کے سامنے گئی تو میرے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخیں نکل گئیں جس نے میرے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ماتھے اور گالوں پر سرخ رنگ کے موٹے موٹے دانے نمودار ہو چکے تھے جو انتہائی تکلیف دہ اور بدصورت تھے۔ میری وہ صاف شفاف جلد جس پر مجھے بہت ناز تھا اب داغدار ہو چکی تھی۔ میں روتی ہوئی بستر پر گر گئی اور میری ماں اور بھائی بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا کہ شاید گرمی کی وجہ سے یا شادی کی ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن میری نظریں کمرے کے دروازے پر کھڑی بھابھی پر جمی ہوئی تھیں جو بالکل خاموش اور پرسکون انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ تو حیرت تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی، مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان دکھائی دیا۔
جیسے وہ اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، گھبراؤ مت، یہ جسم کی گرمی کی وجہ سے نکل رہے ہیں، اس لیے تو دانے نکلے ہیں۔ تم وہ چائے پینا مت چھوڑو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا یہ جملہ میرے لیے کسی اطراف جرم سے کم نہ تھا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں یہ عورت ڈائن ہے اور میری خوبصورتی کی دامن ہے، دشمن بھی ہے، مگر میرے بھائی نے ان کی پر اندھی محبت اور اعتماد دیکھ کر میں خاموش رہی اور اندر ہی اندر گھٹتی رہ گئی۔ لیکن اگلے چند دنوں میں میری حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی چلی گئی اور وہ دانے پورے چہرے پر پھیل گئے، ان میں پیپ پڑنے لگی۔ میری رنگت جو کبھی گلاب کی طرح تھی اب پیلی اور بے جان مٹی جیسے ہونے لگ گئی۔ میرے بالوں میں خشکی بڑھ گئی اور وہ گرنے لگے۔ مجھے ہر وقت چکر آتے رہتے اور متلی محسوس ہوتی رہتی۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لیکن بھابھی فوراً بیچ میں بول پڑتی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی کے ہارمونز ہیں، اور ہاں اگر ڈاکٹر کی دوائیاں کھائیں گے تو چہرہ مزید خراب ہو جائے گا، بس میرا دیسی نسخہ استعمال کرتی رہو۔ وہ خود ہی ڈاکٹر بن بیٹھی تھی اور میرے گھر والے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، لیکن میں جانتی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں ہر صبح اس کڑوی چائے کو زہر کا پیالہ سمجھ کر پیتی رہی، کیونکہ اب بھابھی نے نگرانی اور بھی سخت کر دی تھی۔ وہ میرے سر پر کھڑی رہتی اور کہتی کہ پیو، یہ تمہارے دانوں کا علاج ہے، مگر جیسے ہی میں وہ پیتی میرے معدے میں آگ لگ جاتی۔ میں نے محسوس کیا جب سے میں نے یہ پینا شروع کیا ہے تب سے ہی میری ایسی حالت ہو گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے کبھی ایک کیل مہاسا بھی نہیں نکلا ہوا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی رہتی اور خدا سے فریاد کرتی کہ میری حفاظت کر۔ میری سہیلی کی باتیں میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتی رہی تھیں کہ یہ تمہیں باج بنانے کی سازش ہے، یہ تمہارا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑنے کی چال ہے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بھابھی کو میری خوشیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ شادی والے دن میں دنیا کی سب سے خوب بدصورت دلہن لگوں اور میرا شوہر مجھے دیکھ کر نفرت کرنا لگے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں بیمار اور لاچار ہو کر ہمیشہ ان کی محتاج رہوں اور اس گھر سے کبھی بھی نہ جا سکوں، تاکہ اس گھر کی ساری توجہ اور وسائل صرف ان پر اور ان کے بچوں پر مرکوز رہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ میں اب ان سے بات کرنے سے بھی کتراتی تھی، لیکن وہ اپنی مکاری کے ساتھ میرے پاس آتی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ ہائے بیچاری کا چہرہ کتنا خراب ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے کسی کی، حالانکہ وہ نظر کسی اور کی نہیں بلکہ خود ان کی ہی تھی، جو میرے وجود کو کھائے چلے جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ باورچی خانے میں چھپ کر اسی دوا کی پڑیا بنا رہی تھی جو وہ چائے میں ملاتی تھی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا پاؤڈر تھا جسے دیکھ کر ہی کراہت آتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی اپنی جان اور عزت سے کھیلوں گی۔ مجھے اپنی زندگی بچانی تھی اور اپنا حسن واپس لانا تھا، جو میرا واحد سرمایہ تھا۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور میں چلتے پھرتے ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ گھر والے پریشان تھے مگر بھابھی کی تسلیوں نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ لیکن مجھے اب کوئی شک نہ رہا، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ منصوبہ ساز میری اپنی سگی بھابھی ہیں، جو بظاہر فرشتہ بنتی ہیں مگر اندر سے شیطان ہیں۔ مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی موت اور بربادی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ آخر کار ایک صبح جب میں نے آئینے میں اپنا بگڑا ہوا حلیہ دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا
کہ اب مجھے ثبوت حاصل کرنا ہوگا، اب مجھے دنیا کو دکھانا ہوگا کہ جسے سب دیوی سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک ناگن ہے جو مجھے ڈس رہی ہے۔ میں نے آئینے میں اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور پیپ بھرے دانوں کو غور سے دیکھا اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں سازش کا پردہ چاک کر کے رہوں گی، کیونکہ اب مجھے 100% یقین ہو چکا تھا یہ بیماری نہیں بلکہ زہر ہے، اور میری بھابھی اور کا پردہ چاک کر کے رہوں گی 100% یقین ہو چکا تھا، کیونکہ وہ حسد کی آگ میں جل کر میری خوبصورتی بگاڑ رہی ہیں۔ اس خوفناک احساس نے میری اپنی بھابھی، میری جان اور میری نسوانیت کی دشمن بن بیٹھی ہیں۔ میرے اندر انتقام اور غصے کا ایک ایسا الاؤ روشن کر دیا جس کی تپش مجھے ہر لمحہ بے چین رکھنے لگی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کی ڈور اس ظالم عورت کے ہاتھ میں رہنے دوں گی۔ مجھے اب ٹھوس ثبوت چاہیے تھا تاکہ میں اپنے بھولے بادشاہ بھائی اور اپنی سادہ لوح ماں کی آنکھوں سے اس کی شرافت کا جھوٹا پردہ نوچ سکوں۔ اگلی صبح میں پوری تیاری کے ساتھ جاگی۔ میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ آج میں وہ کرنے جا رہی تھی جو شاید میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حسب معمول میرے دروازے پر دستک ہوئی اور بھابھی اپنے چہرے پر وہی مصنوعی اور زہریلی مسکراہٹ سجائے ہاتھ میں وہ منحوس ٹرے تھامے اندر داخل ہوئیں جس میں رکھا گیا وہ سیاہ مائل قہوہ بھاپ اڑا رہا تھا اور اس کی کڑوی بو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے وہ پیالہ میری طرف بڑھایا اور کہا، پی لو میری گڑیا، یہ تمہارے لیے آب حیات ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں چھپی نفرت کو مشکل سے چھپا لیا اور ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک اسے اپنے ہونٹوں سے نہ لگا لوں۔ اس لیے میں نے ایک چال چلی اور اپنے پیٹ کو پکڑ کر درد کا بہانہ کیا اور کہا، بھابھی مجھے بہت زور سے متلی ہو رہی ہے، میں ابھی باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں، پھر پی لوں گی۔ وہ پہلے تو ہچکچا گئیں، لیکن میری اداکاری اتنی شاندار، اتنی جاندار تھی کہ انہیں ماننا ہی پڑا، اور یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی کہ ٹھیک ہے، جلدی آ کر گرم گرم پی لینا، ٹھنڈا ہو کر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، میں نے بجلی کی تیزی سے اپنی دراز سے وہ چھوٹی سی شیشی نکالی جو میں نے کل رات چھپا کر رکھی تھی، اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پیالے میں موجود آدھے سے زیادہ مائع اس شیشی میں انڈیل لیا اور باقی کا بچا ہوا کمبوڈ میں بہا دیا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ میں نے شیشی کو جلدی سے اپنے پرس کی سب سے خفیہ جیب میں چھپا دیا اور باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ جب بھابھی واپس آئیں تو خالی پیالہ دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہوں گی کہ آج کا زہر بھی اپنا کام کر گیا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج ان کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ اس دوپہر میں نے اپنی اسی سہیلی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں نے نمونہ حاصل کر لیا ہے اور اب ہمیں فوراً سے شہر کی سب سے بڑی اور مستند تجزیہ گاہ میں جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ میں گھر میں یہ بہانہ کر کے نکلی کہ میں اپنی شادی کا جوڑا ٹرائل کرنے درزی کے پاس جا رہی ہوں، مگر میری منزل درزی کی دکان نہیں تھی بلکہ وہ لیبارٹری تھی جہاں میری زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ راستے بھر میرے ہاتھوں میں پسینہ آتا رہا اور بار بار میں اپنے پرس کو ٹٹولتی رہی، کہیں وہ شیشی گر نہ گئی ہو۔ وہاں پہنچ کر ہم نے وہ نمونہ جمع کروایا اور ارجنٹ رپورٹ کی درخواست کی جس کے لیے انہوں نے اپنی جمع پونجی سے میں نے بھائی رقم ادا کی۔ اس عملے نے ہمیں کہا کہ رپورٹ شام تک مل جائے گی۔
وہ 4 گھنٹے میرے لیے 4 صدیوں کے برابر تھے۔ میں اور میری سہیلی قریبی پارک میں بیٹھے انتظار کرتے رہ گئے، اور میری سہیلی مسلسل مجھے یقین دلا رہی تھی کہ دیکھنا وہی کچھ نکلے گا جو میں نے کہا تھا۔ یہ ضرور کوئی ایسی دوا ہے جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دن کھول رہا تھا اور مجھے اپنے بگڑے ہوئے چہرے اور گرتے ہوئے بالوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میرے موبائل فون پر میسج آ گیا کہ رپورٹ تیار ہے۔ ہم بھاگتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچے اور وہ بند لفافہ وصول کیا جس کے اندر میرے بھابھی کی حقیقت قید تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے کہ مجھ سے لفافہ کھل نہیں رہا تھا۔ میری سہیلی نے میرے ہاتھ سے لفافہ لیا اور اسے پھاڑ کر اس میں سے کاغذ نکالا، اور اس پر سے بہت پیچیدہ اور مشکل طبعی نام لکھے ہوئے تھے جو ہماری سمجھ سے بالا تر تھے۔ لیکن میری سہیلی جو خود میڈیکل کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتی تھی، اس نے ان ناموں کو غور سے پڑھا اور اچانک اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ خدا کی پناہ، یہ عورت تو شیطانوں سے بھی بڑی نکلی۔ یہ دیکھو اس میں کیا ملا ہوا ہے، یہ معمولی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہارمونز اور زنانہ نظام کی انتہائی طاقتور اور خطرناک ترین دوائیاں ہیں جو عام طور پر بہت پیچیدہ بیماریوں میں دی جاتی ہیں، اور اگر یہ کسی صحت مند لڑکی کو پلائی جائیں تو اس کا پورا اندرونی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا تمہیں بانجھ بنانے کی اور تمہاری نسوانیت ختم کرنے کی سازش ہے۔ اس نے انٹرنیٹ پر ان دوائیوں کے نام سرچ کیے تو وہاں جو تفصیلات ہیں انہیں پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں صاف لکھا تھا کہ اس سے چہرے پر دانے نکلتے ہیں، وزن بڑھتا ہے اور انسان بانجھ ہو سکتا ہے۔ وہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اب مجھے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر اسی اندھیرے میں مجھے اپنی بھابھی کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جو مجھے روز یہ زہر پلا رہی تھی۔ میں نے وہ کاغذ اور 2 نظر آیا بھینچا اور ایک زخمی شیرنی کی طرح لیبارٹری سے باہر نکل گئی۔ میں اب رو نہیں رہی تھی بلکہ میرا وجود غصے سے دہک رہا تھا۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہ گئی کہ کیسے اس عورت نے میرے بھائی کی محبت کا فائدہ اٹھایا، کیسے اس نے میری ماں کو بیوقوف بنا دیا، اور کیسے میری ہنستی بستی زندگی کو برباد کر دیا۔ میں گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں دروازہ کھول کر سیدھا لاؤنج میں پہنچی جہاں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے سب گھر والے موجود تھے۔ میرا بھائی دفتر سے واپس آ چکا تھا اور چائے پی رہا تھا۔ میری ماں تسبیح پڑھ رہی تھی اور وہ مکار عورت یعنی میری بھابھی ان دونوں کے درمیان بیٹھی بڑے آرام سے پھل کاٹ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی معصومیت اور اپنائیت تھی جسے دیکھ کر اب مجھے ابکائی آ رہی تھی۔ میرے اچانک اور طوفانی انداز میں داخل ہونے پر سب چونک گئے۔ یہ میری حالت دیکھ کر میرے بھائی نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو اور تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں سیدھی چلتی ہوئی ان کے سامنے گئی اور وہ مڑا توڑا کاغذ جس پر میری موت کے پروانے درج تھے پوری قوت سے ان کے سامنے میز پر دے مارا۔ اس کی آواز سے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی انگلی اپنی بھابھی کی طرف اٹھائی جو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی آواز میں گلا پھاڑ کر چیخ ماری اور کہا، بس بہت ہو گیا، تم نے بہت ڈرامے کر لیے، بہت شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا، مگر آج میں تمہارا اصلی چہرہ اس گھر کے ہر فرد کو دکھا کر رہوں گی۔ تم کوئی بھابھی نہیں ہو، تم ایک ناگن ہو جو میری آستین میں پل رہی تھی۔
تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے میری خوبصورتی چھین لی اور اب میری کوکھ اجاڑنے کے در پہ ہو۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ حسد کیوں کرتی ہو تم مجھ سے؟ میں نے آج تک تمہیں اپنی ماں کا درجہ دیا اور تم مجھے روز اپنے ہاتھوں سے زہر پلاتی رہی۔ شرم نہیں آئی تمہیں میری جوانی کو مٹی میں ملاتے ہوئے؟ دیکھو بھائی، دیکھو اپنی اس چہیتی بیوی کے کرتوت، یہ صبح و شام اور وہ قہوہ پلاتی ہے جس کا کوئی دیسی نسخہ نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھے بانجھ بنانے کی دوائیاں ہیں۔ ثبوت میں لے کر آئی ہوں، میں نے اس چائے کا ٹیسٹ کروا لیا ہے، اس میں وہ زہر نکلا ہے جو یہ مجھے کھلا رہی ہیں، تاکہ نہ میری شادی ہو اور نہ میں کبھی ماں بن سکوں۔ میری زوردار چیخ اور لرزہ خیز انکشاف کے بعد کمرے میں ایک ایسی موت جیسی خاموشی چھا گئی جسے محسوس کر کے بھی ڈر لگتا تھا۔ میری سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں، میرا پورا جسم اور غصے اور جذبات کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میرا بھائی جو اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اس وقت شش و پنج اور صدمے کی کیفیت میں تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر پڑا وہ کاغذ اٹھایا جس پر لکھی ہوئی طبی تفصیلات میری بربادی کی گواہیاں دے رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر ان خوفناک ناموں پر ڈالی اور پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں پہلی بار اپنی بیوی کے لیے سوال اور غصہ امڈ آیا تھا۔ اس نے کاغذ کو ہوا میں لہراتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا میری بہن سچ کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی تم اسے یہ خطرناک دوائیاں کھلا رہی تھی؟ جواب دو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کچھ۔ مگر بھابھی کے پاس جیسے وہ الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی میرے بھائی کو۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری ماں جو اب تک بت بنی بیٹھی تھی اچانک اٹھی اور انہوں نے آگے بڑھ کر بھابھی کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، ہم نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا اور تم نے ہماری ہی بیٹی کی جڑیں کاٹ دیں۔ اگر تمہیں اس سے حسد تھا تو مجھ سے کہتی، میں اسے الگ کر دیتی، مگر تم نے اس کی آنے والی نسل ہی ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں ماں اور بھائی کی حمایت پا کر مزید شیر ہو گئی اور میں نے روتے ہوئے اپنا خراب چہرہ آگے کیا اور کہا، دیکھیں بھائی دیکھیں، اس عورت نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ یہ چاہتی تھی کہ میں بانجھ ہو کر ساری عمر اس کے ٹکڑوں پر پلوں۔ تبھی بھابھی نے ایک گہرا سانس لیا اور انہوں نے اپنے آنسو پہنچے۔ ان کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ اور گہرا دکھ تھا۔ انہوں نے میری طرف ایک ایسی نظروں سے دیکھا جس میں نفرت نہیں بلکہ ترس تھا، اور پھر وہ بغیر کچھ بولے مڑیں اور اپنے کمرے میں چل دیں۔ ہم سب حیرت سے انہیں جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر فرار ہو رہی ہیں یا پھر اپنا سامان باندھنے گئی ہیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اسے جانے مت دینا، پولیس کے حوالے کرو، مگر چند ہی لمحوں کے بعد وہ واپس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی زہر کی پوڑیاں نہیں بلکہ ایک بہت پرانی گرد آلود اور موٹی سی فائل تھی جسے انہوں نے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آ کر وہ فائل خاموشی سے میرے میز پر میرے بھائی کے سامنے رکھ دی اور انتہائی دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج تک اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھا تھا کیونکہ میں اس گھر کی خوشیوں کو نظر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے اس معصوم لڑکی کے خواب ٹوٹ جائیں، مگر آج جب بات میری نیت اور میری کردار کشی پر آ گئی ہے تو مجھے یہ سچ بولنا ہی پڑے گا۔
میرے بھائی نے حیرانگی سے اس فائل کو دیکھا۔ اس میں بچپن سے لے کر اب تک میری طبی رپورٹس اور کچھ بہت ہی حالیہ پیچیدہ معائنوں کے نتائج موجود تھے۔ بھائی ان کاغذات کو پلٹتا رہا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا چلا گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ تبھی بھابھی نے سسکتے ہوئے بتایا کہ تم سب کو لگتا ہے میں اسے بیمار کر رہی، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میں اسے مکمل عورت بنانے کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ یاد کرو جب یہ 12 سال کی تھی تو اسے ایک بار شدید پیٹ میں درد ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ معمولی کمزوری ہے، لیکن 2 ماہ پہلے جب اس کی شادی طے ہوئی میں نے اسے شادی کی روایتی تیاریوں کے بہانے شہر کی سب سے بڑی امراض نسواں کی ماہر کے پاس لے کر چلی گئی تھی تاکہ اس کا مکمل معائنہ کروا سکوں، کیونکہ مجھے شک تھا کہ اس کی جسمانی اور معائنہ کرا سکوں جسمانی نشو و نما میں کچھ بھی کم ہے، اور میرا شک یقین میں بدل گیا جب ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹوں کے بعد مجھے وہ خبر سنائی جس کے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے جسم کا اندرونی نظام سرے سے نشو و نما ہی نہیں پا سکا۔ اس کے ہارمونز اس قدر مردہ اور غیر فعال ہیں کہ یہ طبی لحاظ سے ایک نامکمل وجود ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے پیر پکڑ لیے تھے اور کوئی تو راستہ ہوگا، میری نند کی شادی ہونے والی ہے، وہ سسرال جا کر کیا منہ دکھائے گی؟ اگر اسے بچہ نہ ہوا تو اس کا گھر اجڑ جائے گا۔ تب اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے یہ آخری اور انتہائی طاقتور کورس لکھ کر دیا جو بیرون ملک سے منگوانا پڑتا ہے۔ یہ وہی دوائیاں ہیں جو اس رپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں ہاں یہ تو سچ ہے، یہ بہت سخت اور گرم دوائیاں ہیں۔ ان کا ذائقہ زہر کے جیسا کڑوا ہے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے چہرے پر دانے نکلتے ہیں، بال گرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے تنبیہ کر دی تھی کہ مریضہ یہ دوائیاں کھانے سے انکار کر دے گی کیونکہ یہ جسم کو توڑ دیتی ہیں، لیکن یہی واحد آخری امید تھی، اس لیے میں نے تم سب سے یہ بات چھپائی اور اسے خوبصورتی کا نسخہ کہہ کر یہ کڑوا گھونٹ پلاتی رہی۔ میں نے اپنے زیور بیچ کر لاکھوں کا کورس خریدا تاکہ شادی سے پہلے اس کا علاج ہو سکے، یہ ماں بننے کے قابل ہو جائے۔ میں نے اس کی نفرت برداشت کی، اس کی باتیں سنی، صرف اس لیے کہ اس کا گھر بس جائے، مگر افسوس کہ تم لوگوں نے میری خاموشی کو سازش سمجھ لیا اور آج تم نے علاج درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ اب شاید دنیا کا کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا اگر یہ کورس پورا نہ ہوا تو اس پوشیدہ اور ناقابل علاج بیماری کی وجہ سے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بھابھی کی زبان سے ادا ہونے والے اس آخری جملے نے اس بیماری کی وجہ سے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی میرے وجود پر قیامت ڈھا دی اور میرے سر پر جیسے آسمان آ گرا ہو، کیونکہ میں اپنی جس خوبصورتی اور جس ظاہری جلد کے خراب ہونے کا رونا رو رہی تھی وہ تو ایک بہت معمولی اور عارضی چیز تھی، جبکہ میری بھابھی تو میری نسل کی بقا اور میرے آنے والی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فائل میز پر رکھی کھلی پڑی تھی اور اس کے ہر صفحے پر میری بیماری کی سنگینی اور بھابھی کی قربانیوں کی داستان درج تھی۔ میرے بھائی نے کانپتے ہاتھوں سے اس فائل کے نیچے دبی ہوئی کچھ رسیدیں نکالی تو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا، کیونکہ وہ رسیدیں کسی دوا خانے کی نہیں بلکہ شہر کے مشہور سونار کی تھیں جہاں بھابھی اپنے جہیز کے وہ سونے کے کنگن اور بھاری سیٹ فروخت کر دیے تھے جو میرے بھائی جان نے انہیں منہ دکھائی میں دیے تھے اور جن کے بارے میں بھابھی نے ہمیشہ جھوٹ بولا تھا کہ وہ پالش ہونے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔
مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سونا بیچ کر میرے لیے یہ مہنگا اور کڑوا امرت خریدا گیا تھا، جسے میں اپنی جہالت اور تکبر میں زہر سمجھ کر ٹھکراتی رہ گئی اور نالی میں بہاتی رہی۔ میری ماں جو کچھ دیر پہلے بھابھی کو کوس رہی تھی، اب شرمندگی کے مارے ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ انہیں اپنی بہت چھوٹی سی سوچ پر رونا آ رہا تھا۔ انہوں نے ہیرو جیسا بہو کو کنکر ہی سمجھا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا سوگوار ہو گئی اور ہر طرف صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، مجھے اپنی ذات سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے کس قدر ظلم کیا۔ میں نے ایک ایسی عورت پر کیچڑ اچھالا تھا جس نے اپنی ممتا کا ثبوت دیتے ہوئے میری کوکھ ہری کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں نے اس کے خلوص کو حسد کا نام دیا، میں نے اس کی خاموشی کو سازش سمجھا، اور آج میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی، کیونکہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر یہ کورس درمیان میں ٹوٹ جاتا تو دوا کا اثر ختم ہو جاتا اور میں واقعی ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاتی۔ یہ سوچ کر میرے کلیجے میں ہوک اٹھی اور میں دیوانہ وار بھابھی کے قدموں میں گر گئی۔ میں ان کے پیروں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی اور چیخ چیخ کر ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ بھابھی مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ظاہری خوبصورتی کا غم لے ڈوبا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ میرے لیے فرشتہ بنی ہوئی ہیں، اور میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، میں نے آپ کی تذلیل کی۔ خدا را مجھے بد دعا مت دیجیے، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرا بھائی بھی آگے بڑھا اور اس نے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے بے پناہ عزت اور محبت تھی کہ اس نے گھر کا سکون برباد نہیں ہونے دیا اور اتنی بڑی بات اکیلے اپنے سینے میں دفن رکھی۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر بھابھی کو گلے سے لگا لیا اور ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ بھابھی جو اب تک رو رہی تھی، انہوں نے مجھے زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا۔ ان کے دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی میل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے چادر کے پلو سے میرے آنسو پہنچے اور میرے دانوں بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور کہا، میری گڑیا تم کیوں روتی ہو؟ میں تو تمہاری ماں کے جیسی ہوں، اور ماں کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی۔ میں نے یہ سب اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ قائم رہے۔ میں نہیں چاہتی تھی تم شادی سے پہلے خود کو بیمار اور کمزور سمجھو۔ میں چاہتی تھی تم اعتماد کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ یہ دانے، یہ خراب جلد، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہاری گود کا ہرا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے میرے بھائی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے۔ ہم کل ہی دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور نئے سرے سے علاج شروع کروائیں گے، چاہے مجھے اپنا بچا ہوا زیور ہی دوبارہ سے فروخت نہ کرنا پڑے۔ میں اپنی نند کی جھولی خالی نہیں رہنے دوں گی۔ ان کی اس عظیم سوچ نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔ پوری رات میں یہی سوچتی رہ گئی کہ ہم انسان کتنے ظاہری پرست ہیں۔ ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، اور ہم بدگمانی کے زہر میں مبتلا ہو کر اپنے محسنوں کو دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو ایک نئی امید کی کرن کے ساتھ لایا۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی، دروازہ کھلا اور بھابھی اسی مسکراہٹ، اسی وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں وہی ٹرے تھی، وہی کڑوا قہوہ بھاپ اٹھا رہا تھا جسے میں کل تک زہر سمجھتی رہی تھی۔ انہوں نے میرے پاس آ کر ٹرے رکھی اور کچھ کہنے ہی والی تھی، میں نے جلدی سے وہ پیالہ اٹھا لیا اور ایک ہی سانس میں وہ کڑوا سیال اپنے حلق سے اتار لیا۔ اس کا ذائقہ آج بھی اتنا ہی
مزیدار تھا، کڑوا تھا، زبان کو کاٹ دینے والا اور حلق کو جلا دینے والا، لیکن آج مجھے اس کی کڑواہٹ میں دنیا کی سب سے بہترین مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مٹھاس اس خلوص کی تھی جو اس قربانی کی تھی، اور اس بے لوث محبت کی تھی جو میری بھابھی نے اس میں گھور رکھی تھی۔ میں نے خیالی پیالہ رکھ کر بھابھی کے ہاتھ چوم لیے اور ان سے وعدہ کیا کہ اب چاہے میرا چہرہ بگڑ جائے، میرے بال گر جائیں، یہ علاج مکمل کرواؤں گی، کیونکہ اب مجھے خوبصورتی نہیں بلکہ اپنی بھابھی کا مان رکھنا ہے۔ یوں وہ کڑوی چائے جو کل تک میرے لیے موت کا پروانہ تھی، اب میرے لیے زندگی کی ضمانت بن گئی، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ بعض اوقات کڑوی دوائیاں ہی زندگی بچاتی ہیں، اور بعض اوقات سخت رویے کے پیچھے بے پناہ محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جسے سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ بھابھی کی وہ قربانی اور میری وہ توبہ رائے گاہ نہیں گی، کیونکہ اللہ کے فضل اور اس کی کڑوی دوا کی برکت سے نہ صرف شادی ہوئی میری، میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہوگی، بلکہ آج جب میں اپنے پہلے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے ہوں تو مجھے اس کے معصوم چہرے میں وہی نور نظر آتا ہے جو میری بھابھی کی نیت میں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اپنے بھابھی کی گود میں دیا اور روتے ہوئے کہا، یہ آپ کا ہے، کیونکہ اگر آپ وہ کڑوے گھونٹ زبردستی میرے حلق سے نہ اتارتی تو آج میری گود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویران رہتی۔ سچ کہتے ہیں کہ کچھ رشتے خون کے ہو کر نہ ہو کر بھی خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور یقین جانیں آج مجھے زندگی کی ہر مٹھاس اس کڑوی چائے کے سامنے پھیکی لگتی ہے۔ اس نے میرا اجڑتا ہوا گھر بسا دیا اور مجھے ممتا کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔